آپ پہلے بندے نہیں ہو جس کا ہم نے رد کیا. ہمارے سامنے جس کا بھی وعدہ آیا، جس نے بھی قبروں پہ سجدوں کی دعوت کو عام کیا، جس نے بھی درختوں کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلایا، اس نے بھی اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہوئے اللہ کی ذات میں شریک بنایا، جس نے بھی شرک کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کے دندان شکن اس کو جواب دیے، اس کے شبہات کا رد کیا، اور یہ ہم اپنے اوپر اپنے رب کا فضل سمجھتے ہیں. اے اللہ، جب تک زندہ رکھنا، دعوت توحید کا داعی بنا کر رکھنا. اے اللہ، اس دعوت توحید کے نتیجے میں تیرے بندوں سے تعریف نہیں چاہتے. اے اللہ، تجھ سے قبولیت کا سوال ہی ہے، تو قبول فرمانا. تیرے بندوں کی رضامندی ہماری مطمع نظر نہیں، مولا تو راضی ہو جانا. مولا قیامت کے دن جب تیرے پاس آئے، گناہوں سے ہمارے دامن بھرے ہوں، تو اس دعوت توحید کے عمل کو قبول کر کے اپنی رحمت سے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر عقاب کے اپنے فضل سے محمد کا پڑوسی جنت میں بنا دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی مباحث لفظ خدا کے عنوان سے، ایک مجمع جمایا، لیکن سبحان اللہ نام ہمارا لیا، لڑائی آپس کی لڑتے رہ گئے. ان کی یہ گفتگو ہمارے جواب میں نہیں، بلکہ اپنے مولوی پیر افضل قادری کے خلاف تھی. آپ اس کے جھگڑوں کو، تنظیمی لڑائیوں کو سمیٹتے رہے. اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ کہتے تو یہی رہے کہ نجدی توصیف الرحمان کو جواب دیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں قبر پرستو، تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ تم اللہ کے کلام اور محمد کریم کے فرمان کا مقابلہ کر سکو. اہل توحید کے ہاتھ میں نہ کسی پیر، نہ کسی بابے، نہ کسی شیخ، نہ کسی مرشد کے ملفوظات تھامے ہوئے. اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، مالک نے دو چیزیں تھامنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے الفاظ سنائے ہیں. قرآن کو تھام لو، مصطفیٰ کے فرمان کو تھام لو، قیامت تو آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اس پوری تقریر میں ہمارے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے جو ہم نے 4 تقریروں میں یا 5 تقریروں میں ان کے شبہات کا رد کیا، لیکن ہمارے اوپر جھوٹ بولتے رہے، الزام لگاتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، جال سازی کرتے رہے، جس کا وقت آنے پر ہم ان کے ہر شبہے کا ازالہ کریں گے، جیسے اللہ کی رحمت سے ہم پہلے کر چکے ہیں. جلالی صاحب کی یہ پوری تقریر پارٹی کے دوسرے دھڑے اور ان کے مفتی صاحب کے خلاف، جن کا بیان انہوں نے سنایا، اشاروں اور کنایوں میں مذاق بھی اڑایا، اور صاف لفظوں میں اپنے پیر افضل قادری کو بے حیا بھی قرار دیا، اور اس تقریر میں بار بار نعرے لگوائے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. مولوی صاحب یہ مسئلہ نعروں سے حل نہیں ہوتا، دلیلوں سے حل ہوتا ہے. آپ جاہل عوام سے نعرے لگوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل توحید آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں گے. اللہ کا نام خدا ہے، قرآن سے دکھائیے. اللہ کا نام خدا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے دکھائیے، صحابہ کے فہم سے دکھائیے. خالی نعرے مارنے سے اپنی جاہل عوام کو مطمئن تو کر لو گے، کتاب و سنت کے متوالے آپ کی بات کو تب تسلیم کریں گے جب دلیل پیش کرو گے. اور یہ نعرے ہمارے خلاف نہیں. آپ نے جتنی کتابیں پیش کی، جتنے حوالے پیش کیے، اس دور کے بہت بڑے تکفیری احمد رضا خان بریلوی کے فتوے اور ان کے ماننے والوں کے فتوے، یہ سب آپ نے اپنے پیر صاحب کے خلاف اور اپنے ساتھیوں کے خلاف پیش کیے. آپ بھی سن لیجئے. اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے فیض آباد کے موقع پر بریلوی مولویوں اور پیروں لیڈروں سے بھرا ہوا سٹیج، اور اس سٹیج پہ
پیر افضل قادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تحریک لبیک میں بھی اگر دو خدا ہوں، آپ دو خداؤں کو مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک تحریک میں ہمارا ایک ہی امیر ہے، امیر المجاہدین، دوسرا امیر نہیں ہے۔ وہ جیسے آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لبیک میں ایک ہی ہمارا امیر ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہے، یہ آپ کی دال روٹی کی لڑائی ہے جو اپنے پیروں سے لڑ رہے ہو اور نام لگاتے ہو کہ ہم نے اہل توحید کو جواب دیا۔ پھر پیر افضل قادری صاحب نے اپنی اسی گفتگو میں، جیسے کہ آپ نے سنا، جلالی صاحب کو شرارتی بھی کہا اور کہا کبھی یہ بھاگ جاتا ہے، کبھی یہ چھپ جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بھاگ گیا، جس نے کمزوری دکھائی، جو کبھی لوٹتا تھا، کبھی بھاگ جاتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی باہر چلا جاتا تھا، کبھی کوئی شیطنت کرتا تھا۔ پیر افضل قادری کی یہ باتیں آصف جلالی صاحب کو چبھی، یہ تیر ان کو لگے تو انہوں نے پیر افضل قادری پہ شرک کا فتویٰ لگایا، اور وہ بھی پاکستان کے ایک مشہور ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھتے ہوئے۔ اس پروگرام میں اس نے کہا، آپ بھی سنیے اس کلپ کو، آنکھوں سے دیکھیے، غور سے سنیے۔ اینکر سوال کرتا ہے جلالی صاحب آپ نے پیر افضل پر کس بات پہ فتویٰ لگایا؟ تو جواب میں جلالی صاحب کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت پڑھی تھی پیر افضل قادری نے، اور پھر یہ آیت پڑھ کر اس نے کہا تھا جیسے زمین و آسمان میں دو خدا نہیں ہو سکتے تو تنظیم میں دو خدا نہیں ہو سکتے۔ تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا افضل قادری نے جو شرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس بات پر فتویٰ لگا رہے ہیں پیر افضل قادری صاحب پر آپ؟ وجہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ وہ انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ تنظیم میں جیسے زمین و آسمان میں دو خدا نہیں ہو سکتے تو تنظیم میں دو خدا نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے تنظیم کے امیر پر خدا کا لفظ بولا جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے، جو شرک ہے۔ سبحان اللہ، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس قوم کو، قبر پرستوں کی اس جماعت کو، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، قبروں پہ نیازیں دینے والوں، بابے کی بیری کے نیچے چادریں بچھا کر بیٹوں کی امید پیر سے نہیں، پیر کی بیری پہ لگے ہوئے پھل سے رکھنے والوں، بجلی کے کھمبوں پر کھمبے شاہ کا بورڈ لگا کے وہاں پہ تعویذ باندھ کر امیدیں لگانے والوں، سندھ کے اندر اونٹنی کو دفنا کر اونٹنی کا طواف کرنے والوں، اپنے پیروں کے گھروں کا طواف کرنے والوں، اس طواف کو حج کہنے والوں، لال شہباز قلندر کے درگاہ پر پتھروں کو پوجنے والوں، طواف کرنے والوں، پتھروں پہ سجدے کرنے والوں، تم شرک کر رہے ہو، یہ شرک ہے۔ تو جواب میں کہا جاتا ہے اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جلالی صاحب بھی سارا زور توحید سیمینار کے نام پہ ہونے والے پروگرامز پہ یہی لگاتے رہے کہ اہل حدیث ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔